بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا نے آج پھر اماں کو بڑی بھی دردی سے مارا تھا۔ جب میں اسکول سے واپس آئی تو اماں بے آواز چارپائی پر لیٹی رو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج پھر اماں پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں ابا نے۔ میرا نام سدرا ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہوں۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے جہاں 2 وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔ میرے ابا ایک جواری ہے۔ وہ جو کچھ بھی کماتا جوئے میں ہار جاتا۔ میری ماں بیچاری لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور جو کھانا بچا کچا ہوتا وہ واپسی پر گھر لے آتی۔ یوں ہمیں 2 وقت کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ اماں اتنی محنت مشقت کرتی، اس کے باوجود ابا کا معمول تھا کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ماں کو بڑی بے رحمی سے مارتا تھا۔ اماں کے جسم پر اور منہ پر نیل پڑ جاتے، لیکن جب اماں کے کام سے پیسے آنے میں 2-4 دن ہوتے تو ابا کا رویہ اماں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بہتر ہوتا۔ ان دنوں میں ابا کبھی کبھار بازار سے تھوڑا بہت پھل وغیرہ لے آتے۔ اماں ابا کے اس بدلتے ہوئے رویے کو سمجھ نہیں پاتی۔ مہینے کا آخری دن تھا جب اماں کو باجی کے گھر سے تنخواہ ملنی تھی۔ ابا اس دن نہ تو کام پر گیا اور نہ ہی جوئے کے اڈے پر گیا، بلکہ سارا دن گھر میں ہی پڑا رہا تھا۔ شام کو جب اماں کام سے آئی تو ابا گہری نیند سو رہا تھا۔ اماں چپ چاپ کمرے میں گئی، ٹرنک کھولا اور اس میں پیسے رکھ کے تالا لگا دیا اور چابی چھپا دی۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی کہ اماں چابی کیوں چھپا رہی ہے۔ اتنی دیر میں ابا بھی اٹھ گیا اور اماں سے بولا، آج تو تجھے تنخواہ ملنی تھی، لا مجھے دے، تجھے اس کا دگنا لوٹا دوں گا۔ اماں بولی، مجھے ایسے حرام کی کمائی نہیں چاہیے، میری محنت مشقت کی کمائی ہے، میں نہیں دوں گی، میں نے سدرا اور نور احمد کی فیس کے لیے رکھے ہیں۔ یہ سن کر ابا طیش میں آ گیا اور ڈنڈا اٹھا کر اماں کو مارنے لگا۔ میں نے ابا کے آگے ہاتھ جوڑے کہ ابا، اللہ کے واسطے اماں کو چھوڑ دو، میں تجھے پیسے لا کر دیتی ہوں۔ میں نے اماں کو چابی چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے وہ چابی لی، ٹرنک کھولا اور پیسے لا کر ابا کو دے دیے۔ ابا وہ پیسے لے کر جوئے کے اڈے پر پہنچ گیا اور آدھی رات کو وہ پیسے ہار کر گھر آ گیا۔ اماں ساری رات روتی رہی۔ اسی رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسکول چھوڑ دوں گی اور گھر کا کام کیا کروں گی۔ اماں باجی بلکیس کے گھر میں کام کر لیا کرے گی، بس اسی وجہ سے میں نے اسکول چھوڑ دیا اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی۔ ایک دن امی باجی بلکیس کے گھر کام کرنے گئی ہوئی تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا، کون؟ باہر سے کوئی بزرگانہ آواز آئی، رشید کہاں ہے؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ ابا گھر پر نہیں ہے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہی بوڑھا ہے جو اسکول سے واپسی کے راستے پر مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا تھا اور پھر میرا پیچھا کرتا تھا۔ میں تو اپنی جگہ پر جیسے بوتی بن گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ اتنے میں اماں آ گئی۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم اندر جاؤ۔ میں اندر آ گئی اور اماں نے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے اماں سے پوچھا کہ یہ بوڑھا آدمی کون تھا؟ اماں بولی، یہ بھی جواری تھا جو تیرے ابا کے ساتھ جوا کھیلتا ہے۔ میں نے اماں سے یہ بات چھپائی کہ وہ بوڑھا آدمی جس کا نام کرم دین تھا اسکول سے واپسی پر مجھے گندی نظروں سے دیکھتا اور میرا پیچھا کرتا تھا۔ ایک دن ابا کو نہ تو کام ملا اور نہ گھر میں کوئی پیسہ اور سامان تھا جسے بیچ کر ابا اپنے جوئے کا نشہ پورا کرتا۔ ابا نے اماں کے جہیز کا سارا سامان بیچ دیا تھا اور جوئے میں سب کچھ ہار گیا تھا۔ اماں سمجھاتی تو سمجھنے کے بجائے ابا بھڑک جاتا۔ ابا اماں کا چچا زاد کزن تھا جو کہ شادی سے پہلے اچھا کماتا تھا۔ شادی کے بعد برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھ کر جواری بن گیا اور اپنا سب کچھ بیچ کر ہار گیا۔ اس دن ابا سارا دن مارا مارا پھرتا رہا، لیکن ابا کے ہاتھ کوئی ایسی چیز نہ لگی جسے بیچ کر ابا جوا کھیلتا۔ جب ابا کو کچھ نہ ملا تو ابا گھر سے نکل کر گلی کے نکڑ پر جہاں جوا کھیلتے تھے وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ جب دوستوں نے کہا کہ آؤ باری لگاؤ تو ابا بولا، آج میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے۔ کرم دین بولا، تم بازی لگاؤ، پیسے میں دے دوں گا، بعد میں تم میرے پیسے واپس کر دینا۔ ابا تو پہلے ہی پیسوں کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ ابا نے جھٹ سے ہاں کر دی اور کرم دین سے پیسے لے کر بازی لگائی اور بازی ہار گیا۔ یوں ابا کرم دین کا مقروض ہو گیا۔ اب ابا اس سے پیسے لے کر جوا کھیلتا اور ہار جاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابا کرم دین کے 2 لاکھ کا مقروض ہو گیا۔ اب ابا جوا کھیلنے نہیں جاتا تھا، بلکہ اب کرم دین روز اپنے پیسے کے لیے ہمارے دروازے پر آتا اور روز ابا سے جھگڑا کر جاتا۔ ابا سارا غصہ اماں بیچاری پر نکالتا۔ آج نہ جانے جب ابا گھر آیا تو بڑا خاموش تھا۔ اماں کو کمرے میں بلایا اور اماں سے بولا،
کہ میں نے سدرا کا رشتہ کرم دین سے طے کر دیا ہے۔ یہ سن کر اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اماں روتے ہوئے ابا کو بولی، کچھ خدا کا خوف کر، میری بیٹی پر یہ ظلم نہ کر، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور کرم دین اتنی زیادہ عمر کا ہے۔ ابا بولا، تم فکر نہ کرو، ہماری بیٹی راج کرے گی۔ کرم دین بہت پیسے والا ہے، نہ کوئی اس کے آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ ایک بیوی ہے، وہ بھی بانجھ ہے، اور پھر وہ اولاد کے لیے شادی کر رہا ہے۔ اولاد ہوئی تو ہماری بیٹی اس گھر میں رانی کی طرح رہے گی۔ لیکن اماں کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ ابا کو واسطے دیے جا رہی تھی، لیکن ابا تو زبان دے چکا تھا کہ یا تو 2 لاکھ واپس کرے گا یا 3 دن بعد اپنی بیٹی کا نکاح کرم دین سے کرے گا۔ جب اماں نہ مانی تو ابا نے کہا، ایک شرط پر تمہاری بیٹی نکاح سے بچ سکتی ہے کہ ہم کرم دین کے 2 لاکھ روپے اسے واپس کر دیں، چونکہ میں نے اس سے قرض لے کر جوئے میں ہارے ہیں۔ اماں کا تو جیسے دماغی کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اماں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں، کیسے اپنی ننھی کلی کو بچاؤں۔ اماں اٹھیں اور بھاگتے ہوئے باجی بلکیس کے گھر گئی۔ ان سے کہا کہ مجھے 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، آپ مجھے 1 روپیہ بھی نہ دینا، ہر ماہ میری تنخواہ سے کاٹ لینا۔ باجی بلکیس بولی، اتنی بڑی رقم میں کہاں سے دوں؟ اگر دے بھی دوں تو تمہاری ساری زندگی قرض اتارنے میں نکل جائے گی۔ اماں روتے ہوئے گھر واپس آئی، آ کے مجھے گلے لگایا اور رونے لگی۔ میں بولی، اماں کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اماں بولی، کچھ نہیں، بس دل بھاری ہو رہا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اماں کیوں رو رہی ہے، کیونکہ میں نے اماں اور ابا کی ساری باتیں سن لی تھی اور کسی حد تک سمجھ بھی گئی تھی کہ ابا کی کیے کی سزا مجھے ملنے والی ہے۔ لیکن میں خاموش تھی، میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ اگر انکار کرتی تو اماں کی طرح ابا مجھے مارتا پیٹتا۔ اس ڈر سے میں چپ ہی رہی۔ اگلے 2 دن اماں خاموش رہی، نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ ابا نے بھی ان 3 دنوں میں نہ اماں پر ہاتھ اٹھایا اور نہ اماں سے پیسے مانگے۔ 3 دن بعد اماں مجھے اندر کمرے میں لے گئی اور سرخ جوڑا، جو کہ کافی حسین تھا، مجھے تھما دیا۔ کہنے لگی، یہ پہن لو، آج تمہارا نکاح ہے کرم دین سے۔ میں نے بنا کچھ بولے وہ جوڑا لیا اور پہن لیا۔ کچھ دیر بعد مولوی اور ابا ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ نکاح شروع ہونے سے پہلے ابا نے مجھے بتایا کہ تم نے قبول ہے کہنا ہے۔ نکاح شروع ہوا۔ مولوی نے 3 دفعہ مجھ سے پوچھا، قبول ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ نکاح کے بعد اماں مجھ سے گلے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں تجھے اس درندے نما باپ سے نہیں بچا سکی جو کہ جوئے میں تجھے ہار گیا۔ میں بھی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور مجھے یہ دیکھ کر آج بہت حیرت ہو رہی تھی کہ ابا بھی رو رہا ہے اور ہاتھ جوڑے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ میں نے ابا کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ سب سے ملنے کے بعد مجھے گاڑی میں بٹھا دیا گیا اور گاڑی چل پڑی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی رکی۔ کرم دین نے دروازہ خود کھولا۔ میں گاڑی سے باہر نکلی۔ کرم دین بولا، یہ تمہارا گھر ہے، اندر چلو۔ میں کرم دین کے پیچھے داخلی دروازے سے اندر چلی گئی۔ گھر کافی صاف ستھرا تھا اور بڑے سلیقے سے ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ ایک کمرے سے اچانک ایک عورت نکلی۔ کرم دین بولا، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام نسرین ہے، آج سے تم دونوں مل کر اس گھر میں رہو گی۔ نسرین کرم دین سے عمر میں کافی چھوٹی لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کمرے میں لے گئی اور بولی، کپڑے بدل لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ کمرہ کافی پیارا تھا، جیسا کہ میں نے خوابوں میں دیکھا تھا۔ جب میں نے الماری کھولی تو اس میں کافی زیادہ کپڑے تھے جو کہ بہت خوبصورت تھے۔ ان میں سے میں نے ایک جوڑا نکالا اور پہن لیا۔ تھوڑی دیر بعد کرم دین کمرے میں آیا۔ کرم دین کو دیکھتے ہی مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ کرم دین بولا، اب میں تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صوفے پر براجمان ہو گیا اور مجھے بولا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں خوف کے مارے اس سے دور صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری اس حرکت پر کرم دین ہنسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ کرم دین کچھ اور کہتا، نسرین کھانے کا ٹرے ہاتھ میں اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی اور ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، یہ لو، کھانا کھا لو اور کھانا کھانے کے بعد آرام کر لو، تم تھک گئی ہوگی۔ میں بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ نسرین کھانا رکھنے کے بعد کمرے سے چلی گئی۔ کرم دین بولا، ادھر آؤ، میرے ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ میں بولی، مجھے نہیں کھانا، کیونکہ میں اماں کے ساتھ کھانا کھایا کرتی تھی۔ کرم دین بولا، آج سے تم میرے ساتھ کھانا کھایا کرو گی، کیونکہ اب ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے کھانا اٹھایا اور میرے پاس لے آیا۔ میں نے بھوک نہ ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سا کھانا کھایا۔ کرم دین بولا، جاؤ، جا کر سو جاؤ۔ میں بولی،
میں نسرین کے پاس جا کر سو جاتی ہوں، لیکن کرم دین بولا، نہیں، آج سے تم یہیں سویا کرو گی، یہ ہمارا کمرہ ہے۔ میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے اماں کی بہت یاد آ رہی تھی کہ پتہ نہیں اماں کس حال میں ہوگی۔ پھر مجھے نہیں پتہ چلا کہ رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ میری آنکھ صبح فجر کے ٹائم کھلی۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ کرم دین میرے پہلو میں سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کی اور باہر صحن میں آ گئی۔ کچن سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن میں جھانکا تو نسرین ناشتہ بنا رہی تھی۔ میں کچن میں چلی گئی۔ نسرین بولی، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں تمہارا ناشتہ تمہارے کمرے میں ہی دے آتی۔ میں بولی، میں یہیں پہ ناشتہ کر لوں گی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ہر شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے چاند جیسے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ کرم دین اور اس کی بیوی نسرین دونوں بہت خوش تھے۔ نسرین تو میرے بیٹے کو ایسے پیار کرتی جیسے کہ وہ اس کا خود کا بیٹا ہو۔ گزرے ہوئے دنوں کے ساتھ میرا بیٹا 1.5 سال کا ہو گیا اور میں پھر امید سے ہو گئی اور میری طبیعت کافی خراب رہنے لگی۔ کرم دین آئے دن مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا۔ اس کی بیوی نسرین میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ جیسے تیسے کر کے 9 ماہ کی مدت کے بعد میرے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کرم دین پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تو نے مجھے دنیا جہاں کی خوشیاں دے دی ہیں۔ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہو گئی۔ اب تو کرم دین اپنے بچوں کو اور مجھے دیکھ دیکھ کر ہی جیتا، لیکن کرم دین مجھے ذرا برابر بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتی تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی کہ یہ مجھے طلاق دے دے۔ جب میں 18 سال کی ہوئی تو میں 5 بچوں کی ماں تھی، جن میں 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے شامل تھے۔ ہر طرف گھر میں میرے بچوں کی کلکاریاں گونجتی تھیں۔ کرم دین پہلے سے بھی زیادہ مجھے عزت اور اہمیت دینے لگا تھا۔ اس سب کے باوجود میں اپنی زندگی سے مطمئن نہ تھی۔ میں بس یہی سوچتی رہتی کہ کب کرم دین سے میرا پیچھا چھوٹے گا۔ میں چاہتی تھی کہ کرم دین مجھے طلاق دے دے، کیونکہ میں 18 سال کی خوبصورت لڑکی تھی۔ ان 5 سالوں میں بہت نکھر گئی تھی۔ میری رنگت دودھ جیسی سفید تھی۔ میں کبھی کرم دین کے ساتھ کسی شادی یا کسی فنکشن میں نہیں گئی۔ اگر میں کبھی چلی بھی جاتی تو لوگ مجھے اور کرم دین کو دیکھ کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے۔ اسی لیے میں نے کرم دین کے ساتھ کہیں جانا ہی چھوڑ دیا تھا اور میں کرم دین سے نفرت کرنے لگی تھی۔ نکاح کے بعد اگرچہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن نفرت بھی نہیں تھی۔ اب جب میں 18 سال کی تھی تو مجھے کرم دین میں بہت سی خامیاں نظر آنے لگیں۔ سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ وہ مجھ سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ میرے گھر کے ساتھ جو گھر تھا وہاں ایک عورت اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اکثر میرے گھر آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئی اور باتوں ہی باتوں میں اس نے بتایا کہ فلاں جگہ ایک دربار ہے، وہاں جو منت مانگو پوری ہو جاتی ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بھی وہاں دربار پر جاؤں گی اور وہاں جا کے منت مانگوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا کرم دین سے پیچھا چھوٹ جائے۔ اس بارے میں کرم دین سے بات کی تو وہ مان گیا۔ اگلے دن میں کرم دین کے ساتھ اس دربار پہ گئی۔ دربار پہ بہت رش تھا۔ کوئی آ رہا تھا تو کوئی جا رہا تھا، کہیں لنگر بانٹا جا رہا تھا۔ میں یہ سب پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اماں کو یا ابا کو درباروں پر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ کرم دین آگے آگے تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یوں کرم دین ایک کمرے میں داخل ہوا اور میں بھی اس کے پیچھے اندر چلی گئی۔ وہاں ایک قبر تھی جہاں پر کافی لوگ کھڑے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ہم نے بھی وہاں فاتحہ پڑھی اور باہر نکل آئے۔ باہر لوگوں کی کافی گہما گہمی تھی۔ کمرے کے ساتھ ایک جالی سی لگی ہوئی تھی جس کے ساتھ کافی دھاگے باندھے ہوئے تھے۔ کرم دین نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی ایک دھاگا کھولو اور وہ سامنے پیپل کا جو پیڑ ہے اس کے ساتھ باندھ دو۔ جو منت مانگو گی وہ پوری ہوگی۔ جب میں جانے لگی تو کرم دین نے کہا، سدرا میرے پاس آؤ، میری بات سنو، تم کیا منت مانگو گی؟ میں بولی، پتہ نہیں۔ تو کرم دین بولا، تم یہ منت مانگنا کہ ہمارے ہاں ایک اور بیٹا ہو جائے، اور شوق نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ کرم دین نے کہا، اچھا تم جاؤ، دھاگا باندھ کے آؤ۔ پیپل کا پیڑ وہاں سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں پیڑ کے پاس گئی اور پیپل کے پیڑ کے ساتھ دھاگا باندھ دیا۔ آنکھیں بند کر کے منت مانگی کہ کرم دین مجھے طلاق دے دے اور میں اپنی زندگی کسی خوبصورت اور جوان لڑکے کے ساتھ گزاروں۔ منت مانگنے کے بعد جب میں واپس جانے کے لیے مڑی تو اچانک سے مجھے چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ مجھے کوئی ہوش نہیں تھی کہ میں کہاں پڑی ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک محل نما گھر کے کمرے میں پایا۔
آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہو رہے تھے۔ جب میں مکمل ہوش میں آئی تو میں نے اپنے ارد گرد تقریباً 40 مردوں کی فوج کو پایا، جن میں ڈاکٹر اور نوکر شامل تھے۔ میں نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی۔ میں سمجھنے سے قاصر تھی کہ میری طبیعت ایسے کیوں ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک نوکر آگے بڑھا اور بولا، میڈم آپ آرام کیجیے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر میرے پاس آیا اور مجھے انجیکشن لگایا۔ شاید وہ انجیکشن نیند کا تھا، جسے لگنے کے فوراً بعد ہی میں نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ اس کے بعد جب میں اٹھی تو کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا، یا خدا، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ جب میں کمرے سے باہر نکلی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو سچ میں کوئی محل تھا۔ اتنا خوبصورت گھر میں نے پہلے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہاں کون اور کیوں لے کر آیا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک مردانہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے 6 فٹ کا خوبصورت جوان کھڑا تھا، جس کی سیاہ موٹی موٹی آنکھیں تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے وہ میرے خوابوں کا راجکمار ہے۔ وہ بولا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں بولی، میں ٹھیک ہوں۔ تم کون ہو اور مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ بولا، میں تمہارے خوابوں کا شہزادہ ہوں۔ میں بولی، شہزادہ؟ وہ بولا، ہاں، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو میں اپنا دل تم پر ہار بیٹھا تھا، کیونکہ تم بہت خوبصورت ہو۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں سوچ رہی تھی کہ کیا بولوں۔ کیا اسے سچ بتا دوں کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے 5 بچے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتی، وہاں پہ 2 نوکر آئے اور بولے، سر ناشتہ تیار ہے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بولا، میرا نام نبیل ہے۔ میں نے تمہیں پہلی مرتبہ ایک شادی میں دیکھا تھا۔ شاید تم اپنے والد کے ساتھ اس شادی میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ میں پہلی نظر میں ہی تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس دن ہی ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ میں تم سے ملنے کے لیے تمہاری اور جا رہا تھا کہ اچانک مجھ سے ملنے میرا ایک دوست آ گیا۔ اس سے ملنے کے بعد میں نے تمہیں کافی ڈھونڈا، لیکن تم مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ اس دن سے میں تم سے خاموش محبت کرنے لگا۔ تمہارا کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ جس سے میں تمہیں ڈھونڈ سکتا۔ ایک دن دربار پہ میں منت مانگنے گیا تھا کہ تم مجھے مل جاؤ۔ ابھی میں دربار کے اندر ہی گیا تھا کہ میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ جب میں نے ہجوم کے پاس جا کے دیکھا تو تم مجھے وہاں بے ہوش حالت میں ملی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا، تمہیں اپنے بازو میں اٹھایا اور لا کے گاڑی میں بٹھا دیا اور اپنے گھر لے آیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری مراد اتنی جلدی پوری ہو جائے گی اور یوں تم مجھے دربار پر مل جاؤ گی۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید میری بھی مراد پوری ہو گئی ہے۔ اب میں کرم دین سے طلاق لے کر نبیل سے نکاح کر لوں گی۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم تھی کہ نبیل نے کہا، چلو ناشتہ کر لو، پھر مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے۔ ہم ناشتے کی ٹیبل پر گئے۔ میں حیرانگی سے ٹیبل پر لگے ناشتے کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے ایسا ناشتہ نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ کھایا تھا۔ نبیل بولا، ناشتہ شروع کرو۔ نبیل ناشتہ کرنے کے بعد آفس جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور بولا، شام کو تیار رہنا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا اور تمہارے ماں باپ سے تمہارا رشتہ مانگوں گا، کیونکہ نہ تو اس دنیا میں میرے ماں باپ ہیں اور نہ کوئی بہن بھائی جو یہ کام کرے گا۔ میں خاموش رہی۔ نبیل آفس کے لیے نکل گیا۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی۔ میں عجیب کشمکش میں مبتلا تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں خوش ہوں یا اداس ہوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب نبیل گھر آئے گا تو میں اسے سب سچ بتا دوں گی کہ میرا نکاح کرم دین جیسے بوڑھے سے ہو چکا ہے اور میں 5 بچوں کی ماں ہوں۔ اگر تو وہ طلاق کے بعد مجھ سے نکاح کرے گا تو میں کرم دین سے طلاق لے لوں گی، کیونکہ میں خود بھی تو یہی چاہتی تھی۔ کمرے میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا تو میں باہر لان میں آ گئی، جہاں ہری بھری گھاس اور خوبصورت پودے اگے ہوئے تھے۔ یہ مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ اذان کی آواز گونج رہی تھی اور پرندے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے۔ ایک دم سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تو چمچماتی ہوئی گاڑی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی کے رکنے کے بعد ڈرائیور نے گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھولا۔ دروازے سے نبیل باہر نکلا اور اپنا بیگ ڈرائیور کو پکڑایا۔ میں بس نبیل کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بہت حسین اور دلکش لگ رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بھی اس سے محبت کرنے لگی ہوں، لیکن میں یہ سوچ کر ڈر جاتی کہ پتہ نہیں وہ یہ جان کر مجھ سے شادی کرے گا بھی یا نہیں کہ میری پہلے سے شادی ہو چکی ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں نبیل کو سارا سچ بتا دوں گی۔ نبیل نے سلام کیا اور رک کر مجھ سے میرا احوال پوچھا اور بولا، شام کو تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ سردی ہو رہی ہے۔ پہلے ہی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو اندر چلتے ہیں،
اور کھانا کھانے کے بعد تمہیں چھوڑنے بھی تو جانا ہے تمہارے گھر، اور ساتھ ہی تمہارے گھر والوں سے تمہارا ہاتھ بھی مانگ لوں گا۔ میں بولی، نہیں، میں یہی ٹھیک ہوں، اور میں نے تمہیں ایک سچ بتانا ہے۔ وہ بولا، کون سا سچ؟ میں بولی، مجھے غلط مت سمجھنا، میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن تمہاری محبت نے مجھے روکے رکھا، مگر میں نہیں چاہتی کہ تم مجھ سے بدگمان ہو جاؤ، اسی لیے میرا سچ بتانا ضروری ہے کہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں میری شادی کرم دین جیسے بڈھے سے ہو گئی۔ میرے باپ نے کرم دین سے پیسے لے کر جوئے میں ہارے تھے۔ میرا باپ کرم دین کا قرض نہ اتار سکا، پھر اس نے شرط رکھی تھی کہ یا تو میرا قرض اتار دو یا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو، اور یوں میرا نکاح کرم دین سے ہو گیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ شروع سے ہی کرم دین مجھے ناپسند تھا۔ اس دن میں دربار پہ بھی یہی منت مانگنے گئی تھی کہ کرم دین مجھے آزاد کر دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری مراد اتنی جلدی پوری ہو جائے گی، اور اب میں واپس کرم دین کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اب تم بتاؤ، کیا تم اس سب کے باوجود بھی مجھ سے شادی کرو گے؟ نبیل کسی گہری سوچ میں تھا۔ میرے ایسے پوچھنے پر وہ ایک دم سے چونکا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تم سے ضرور شادی کروں گا، کیونکہ میں تم سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو۔ میں آج ہی اپنے وکیل سے بات کرتا ہوں اور خلا کا نوٹس بھیجتا ہوں۔ تمہارے طلاق کے بعد ہم نکاح کر لیں گے۔ میں یہ سب سن کر بہت خوش ہوئی کہ نبیل کو میرے پہلے سے شادی شدہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھنے لگی، جسے اتنا چاہنے والا اور محبت کرنے والا خوبصورت نوجوان مل گیا تھا۔ یہ باتیں کرتے کرتے رات کے سائے کافی گہرے ہو گئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سونے کے لیے لیٹی ہی تھی، مجھے ایسا لگا جیسے میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز گونج رہی ہو۔ میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی، اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، لیکن وہاں تو کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں بھاگتے ہوئے باہر ہال میں آئی۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، لیکن یہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ میں واپس کمرے میں چلی گئی اور سوچنے لگی کہ مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا چھوٹا بیٹا رو رہا ہو، اور وہ رو رو کے مجھے بلا رہا ہو۔ مجھے میرے بچوں کی یاد بہت ستا رہی تھی۔ میرا جی کر رہا تھا کہ میں کسی طرح اپنے بچوں کے پاس واپس چلی جاؤں۔ مجھ سے اپنے بچوں کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور میں ان سے ملنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ جیسے تیسے کر کے رات کٹی۔ صبح ہوتے ہی میں نبیل کے کمرے میں گئی اور دروازہ نوک کیا۔ اجازت لے کر اندر گئی اور میں نبیل سے بولی، مجھے میرے بچوں سے ملنا ہے۔ میں زاروں قطار روئے جا رہی تھی۔ نبیل بولا، وہ کرم دین کے بچے ہیں، تمہیں ان سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی شادی کے بعد میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں بولی، وہ میرے بھی بچے ہیں اور میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ نبیل بولا، یا تو تم مجھے چھوڑ دو یا بچوں کو چھوڑ دو، فیصلہ تمہارا ہے، مگر فیصلہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور یہ عیش و عشرت والی زندگی کرم دین کے ہاں نہیں ملے گی۔ میں شام کو تمہارے فیصلے کا منتظر رہوں گا۔ میں نے کچھ سوچے سمجھے بغیر نبیل سے کہا کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنے بچوں کے پاس۔ پلیز مجھے ڈرائیور سے کہہ کر میرے گھر بھیج دو۔ تمہیں تو زندگی میں کوئی بھی اچھی لڑکی مل سکتی ہے۔ اور یوں ڈرائیور کے ساتھ میں اپنے گھر آ گئی۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میرے 5 بچے مجھ سے لپٹ گئے۔ میں 1 ہفتے بعد گھر آئی تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے مجھے اپنے بچوں سے ملے ہوئے مدتیں ہو گئی ہوں۔ اتنے میں کرم دین بھی وہیں آ گیا اور بولا، سدرا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں بولی، ممبر تک گئی تھی، مجھے معاف کر دے، میں آپ سے چھٹکارا چاہتی تھی، لیکن میرے بچوں کی محبت اور میرے شوہر کی محبت مجھے یہاں تک کھینچ لائی۔ کرم دین بولا، مجھے یقین تھا کہ تم ضرور واپس آ جاؤ گی، کیونکہ ماں کی ممتا ہی ایسی ہوتی ہے جو کہ اپنے بچوں کے بغیر 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میرے بچے جوان ہو گئے ہیں اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں۔ کرم دین کو گزرے کئی برس ہو گئے ہیں اور میں تنہا ہو گئی ہوں۔ اب میں سوچتی ہوں کہ کیا میں نے نبیل کی محبت کو دھتکار کر اور بچوں کی محبت کو اپنا کر اچھا کیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔